بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5، یہ 4 علامتوں کا ایک گروپ ہے اور یہ چاروں علامتیں فعل کی علامتیں ہیں اور فعل کے آخر میں آتی ہیں، فعل کے آخر میں آتی ہیں۔ ان کی موجودگی میں گزرے ہوئے زمانے یعنی زمانہ ماضی کا ترجمہ ہوتا ہے۔ ہر ایک کی وضاحت کچھ یوں ہوگی کہ تا زبر تا واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ تو یا تو نے کیا جاتا ہے۔ مثلا خلقتا، تو نے پیدا کیا، خلق خالق، مخلوق تخلیق سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ خلقتا تا کا معنی تو نے اور اس کی وجہ سے کیا زمانہ ماضی میں ترجمہ گیا ہے۔ خلقتا تو نے پیدا کیا، انعمتا تو نے انعام کیا، انعام اردو میں بولا جاتا ہے، نعمت اور منعم حقیقی بھی بولا جاتا ہے۔ قتلتا، یہ لفظ قتل سے نکلا ہے، قتل قاتل مقتول، قتال فی سبیل اللہ اردو میں بولتے ہیں ہم۔ قتلتا تو نے قتل کیا۔ سألتا، یہ لفظ سوال سے نکلا ہے، سوال سائل مسئول مسئولہ صورت سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ سألتا تو نے سوال کیا۔ اور رزقتا رزق سے نکلا ہے، رزق رازق رزاق اور اللہ کی صفت ہے رزاقیت، رزق دینا۔ سمعتا، سمع سے یہ لفظ نکلا، سمع محفل سماع، اعلی سماعت محفل سماع، تو نے سنا۔ دخلتا، دخل داخل دخول وزیر داخلہ سب ہم اردو میں بولتے ہیں۔ دخلتا تا کی وجہ سے زمانہ ماضی میں ترجمہ جائے گا، دخلتا تو داخل ہوا۔ قلتا، یہ لفظ قول سے نکلا، اس لفظ کا آپریشن ہوا ہے۔ جس طرح بعض آدمی بیمار ہو جاتے ہیں تو بیماری کی وجہ سے ان کا آپریشن کرنا پڑتا ہے، اسی طرح عربی زبان میں الفاظ کا بھی آپریشن ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا لفظ ہے جس کا آپریشن کرنا پڑا، اس لیے آپ کو اس کے اصل روٹ میں سے واو نظر نہیں آ رہی۔ قلتا قول سے نکلا، قول اقوال مقولہ اقوال زرعی سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ خرجتا، خارج خروج اخراج وزیر خارجہ سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ خرجتا تو نکلا۔ دوسری علامت ہے تا زیر تی۔ تا زبر تا کا ترجمہ کیا تھا؟ تو یا تو نے، اور تی کا تو یا تو نے۔ فرق کیا ہوا؟ تا مذکر کے لیے اور تی مؤنث کے لیے۔ جی دیکھیں، جئتی تو آئی ہے، جئتی تو آئی ہے۔ جئتی ایک نیا لفظ ہے، اردو میں نہیں بولا جاتا، یہ اور اس کے روٹ سے تعلق رکھنے والے الفاظ جاء جاؤ جئتی جئتا یہ سارے جو ہیں یہ آپ کو ذہن میں بٹھانے ہوں گے۔ اس کا ترجمہ آنا ہوتا ہے، جئتی تو آئی ہے، امتلأتی تو بھر گئی ہے۔ یہ لفظ جہنم کے متعلق بولا گیا ہے قرآن مجید میں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھیں گے حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی ہے؟ جب سارے گناہگار اس میں ڈال دیے جائیں گے، اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی ہے؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، اور جہنم کہے گی کیا کچھ اور باقی ہے تو وہ بھی لے آئیں۔ اور رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جہنم کے اور آگ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ خفتی خوف سے نکلا، تو ڈری۔ کنتی تو ہے، یہ بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، کنتی تو مؤنث ہے۔ علمتی تو مؤنث نے جانا، علم عالم معلوم تعلیم معلومات سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ نصرتی نصرت ناصر
انصار، انصاری سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ تیسری علامت تاپشتو، یہ علامت فعل کے آخر میں واحد اور مؤنث دونوں کے لیے بیک وقت استعمال ہوتی ہے۔ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ میں یا میں نے، میں یا میں نے۔ دیکھیں انعمتو، میں نے انعام کیا۔ خلقتو، میں نے پیدا کیا۔ اب یہی لفظ خلقتا ہوتا تو کیا ترجمہ ہوتا؟ تو نے پیدا کیا، لیکن مراد کون ہے؟ مذکر۔ اور خلقتی، تو مؤنث نے پیدا کیا، اور اب آیا ہے تاپشتو، میں نے پیدا کیا، مذکر اور مؤنث دونوں بیک وقت اس سے مراد ہوں گے۔ جی مزید دیکھیں، ظلمتو، میں نے ظلم کیا۔ ظلم، ظالم، مظلوم، مظالم سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ فضلتو، میں نے فضیلت دی۔ فضل ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، فضل، فاضل، فضیلت۔ فضلتو، میں نے فضیلت دی امت کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ رزقتو، میں نے رزق دیا۔ رزق، رازق، رزاق، رزاقیت۔ قتلتو، میں نے قتل کیا۔ خرجتو، میں نکلا یا نکلی۔ دخلتو، میں داخل ہوا یا ہوئی۔ امرتو، میں نے حکم دیا۔ آج کے سبق کی چوتھی اور آخری علامت یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کا ترجمہ وہ مؤنث یا اس مؤنث کیا جاتا ہے۔ دیکھیں صداقت، اس مؤنث نے سچ کہا۔ صدقتا، تو نے سچ کہا۔ صدقتی، تو نے سچ کہا۔ اور صدقتو، میں نے سچ کہا۔ اور صدقت، اس مؤنث نے سچ کہا۔ اشارت، اس مؤنث نے اشارہ کیا۔ ہاں جی، کذبت، اس مؤنث نے جھوٹ بولا۔ اردو میں کیا بولیں گے؟ کذب بیانی، کذاب۔ کذب بیانی اور کذاب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ قالت، اس مؤنث نے کہا۔ قالت، کلتا، پہلے پڑھ چکے ہیں آپ، کلتا، کلتی۔ قالت، اس مؤنث نے کہا۔ ایک اہم بات آپ کے سامنے ہے کہ تا ساکن حقیقت میں تا ساکن ہوتی ہے، لیکن لکھی ہوئی تاظر تی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اگلے لفظ سے ملانے کے لیے زیر دی جاتی ہے۔ تا ساکن کو اگلے لفظ سے ملانے کے لیے اس کے سکون کو، یہ والی جو جزم آئی ہوئی ہے سکون، اس کو زیر سے بدل دیتے ہیں۔ وقعت، خاشعت، تو اس کو جب زیر دیں گے تو یہ مل جائے گی، مشابہ ہو جائے گی دوسری علامت تاظر تی کے ساتھ، جس سے واحد مؤنث کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہے جو یہی نظر آ رہا ہے کہ تا ساکن سے پہلے اگر زبر ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کوئی بھی حرکت ہے، زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے، تو وہ بھلے تا کے نیچے زیر ہو، وہ تا ساکن سمجھی جائے گی کہ حقیقت میں تا ساکن ہے، اگلے لفظ سے ملانے کے لیے اسے زیر دی گئی ہے۔ اور اگر تا ساکن سے پہلے والے جو لفظ ہیں اس پر جزم ہے تو پھر تا ساکن نہیں ہو سکتی، پھر تا ساکن نہیں ہو سکتی، پھر اصل تاظر تی ہوگی۔ پھر اصل کیا ہوگی؟ تاظر تی۔ جیسے کلتی، دخلتی، کنتی، تاظر تی سے پہلے حرف پر جزم ہے، جب جزم ہوگی تو اصل تاظر تی ہوگی، جب جزم نہیں ہوگی، آخر سے پہلے زبر زیر پیش ہوگا تو پھر اصل میں تا ساکن ہوگی۔ یہ مثالوں سے آپ دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی۔ اب اس لفظ پر غور کریں، یہ دیکھنے میں تاظر تی ہے، تو مجھے بتائیں یہ تا ساکن ہے یا تاظر تی ہے؟
تا ساکن ہے. وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے حرکت ہے، اس سے پہلے حرکت ہے. اب حرکت زبر زیر پیش تینوں کا نام ہے. حرکت زبر زیر پیش تینوں کا نام ہے. کوئی بھی آ جائے گی، تا ساکن سے پہلے حرکت ہے تو بھلے وہ آپ کو زیر نظر آ رہی ہو، وہ کیا ہوگی؟ تا ساکن. خشعت الاصوات للرحمن، پست ہو جائیں گی آوازیں رحمان کے سامنے. کس دن؟ قیامت کے دن. خشعت یہ بھی تا ساکن ہے. سبق آپ کا مکمل ہو چکا. تا زبر تا کس کے لیے ہے؟ واحد مذکر کے لیے، اور تازر تی واحد مؤنث کے لیے. تازر تی واحد مؤنث کے لیے. ترجمہ کیا کریں گے؟ تو یا تو نے، اور تاپش تو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. ترجمہ میں یا میں نے، اور تا ساکن واحد مؤنث کے لیے، اور ترجمہ وہ یا اس مؤنث نے. اور آخری بات جو نوٹ میں آپ نے پڑھی، تا ساکن کو اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے زیر دیتے ہیں، اور اس کی پہچان ہم نے آپ کو بتا دی. تا سے پہلے حرکت موجود ہے زبر زیر پیش تو اصل میں تازر تی ہوگی، اور اگر حرکت نہیں ہے، جزم ہے، کلتی، کنتی، دخلتی، جئتی، جزم ہے، تو اس وقت وہ اصل میں کیا ہوگی؟ تازر تی. الحمدللہ سبق نمبر 5 مکمل ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.